اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک دورا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا نبینا شفیعنا طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین قولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سب سے پہلے میں آپ تمام آنے والی مومنین کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ کل کے بعد ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ شاید آج کوئی بھی نہیں آئے گا، مگر میں بہت خوش ہوئی کہ اتنے سارے لوگوں نے اس مجلس اعظم میں شرکت کی۔ میں تہہ دل سے آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں، اور ضرور بی بی فاطمۃ الزہرا بھی آپ کے حق میں دعا کر رہی ہوں گی۔ آج ہم اپنے موضوع کا واپس سے آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا موضوع رکھا ہوا ہے علم حاصل کرو، ہر روز سیکھو، تاکہ اپنے رب کے سامنے، تاکہ اپنے اہل بیت کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں، فخر کے ساتھ جا سکیں۔ علم حاصل کرنے سے نہ صرف ہماری عقل میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ہمارے دین کا معیار بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ معیار بلند ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگزامپل، کوئی شخص کسی پور ایریا میں رہتا ہے، کسی غریب علاقے میں رہتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ رزق حلال کماتا ہے، اپنی دولت جمع کرتا ہے، اپنی محنت سے کچھ کما کر دنیا میں جمع کر لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایک اچھے علاقے میں شفٹ کر لیتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک انسان جب علم حاصل کرتا ہے اور علم کے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو پروردگار عالم کے سامنے وہ ایک اچھے اسٹیٹس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ محرم کی مجلسیں ہمیں علم سکھاتی ہیں۔ ہر روز جب آتے ہیں تو قطرہ قطرہ ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، اور جو سیکھتے ہیں اگر اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں تو رب کائنات کہتا ہے کہ سننے سے بہتر ہے سیکھو، سیکھنے سے بہتر ہے کہ اس پر عمل کرو۔ صرف سننا نہیں ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے عقائد پیش کیے تھے وہ عقیدہ روحانی تھے، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، نعمتوں کا شکر ادا کرنا، استغفار کرنا، اپنی عبادات کو بلند درجے تک پہنچانا۔ آج میں آپ کے سامنے عقیدہ بدنی پیش کروں۔ عقیدہ بدنی کسے کہتے ہیں؟ یعنی فزیکلی جو میں کروں گی، اس میں جو سب سے پسندیدہ رسول کے نزدیک عقیدہ ہے وہ ہے نماز۔ یعنی نماز ہمارے لیے عقیدہ بدنی ہے، یعنی بدن کا عقیدہ ہے۔ ایک زمانے میں دبئی سے کہیں باہر گئی تھی، ایک ایسے ملک میں گئی تھی جہاں پر لوگ اسلام اور دوسری چیزوں کو نہیں جانتے۔ ہمارے مدرسہ نے ہمیں وہاں پر بھیجا اور کہا کہ جا کر وہاں پہ لوگوں کو تبلیغ کریں۔ وہ لوگ نہ تو بتوں کو مانتے تھے، وہ لوگ نہ تو کسی خدا کو مانتے تھے، وہ ایک عجیب سی مخلوق کو مانتے تھے۔ اور جب ہم ایک گروپ میں اس جگہ پر پہنچے
وہ ایک عجیب سا گاؤں، ایک عجیب سا شہر تھا. وہاں جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہوتی ہیں نا، اس کو وہ ایک ڈبے میں جمع کر لیتے تھے، اور جمع کرنے کے بعد اس کو وہ ہار پھول پہناتے تھے، ان کیڑیوں سے باتیں کرتے تھے، ان کیڑیوں سے اپنی حاجات مانگتے تھے. ہم حیران ہو گئے کہ یہ کون سا دین ہے. اور کسی نے بھی اپنے تن پر ایک بھی لباس نہیں پہنا تھا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. تو اتنی تکلیف کا مقام تھا کہ انہیں سمجھایا جائے کہ آپ اللہ کے دین پر عمل کریں. تو ہم نے یہ سوچا، جو ہمارے عالم ہمارے ساتھ تھے اور جو عالمائیں تھیں، ہم نے ایک گروپ بنا کر کچھ عورتوں کو جمع کیا، وہاں ان کی عورتوں کو جمع کیا، اور ہم نے کہا کہ ہمیں دیکھو، تمہیں کیا فرق نظر آتا ہے، کیا ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. انہوں نے ہمیں غور سے دیکھا اور ہمیں اگنور کر دیا، ہمیں ہٹا دیا. ہم پریشانی کے عالم میں تھے کہ کیا کریں، کس طرح ان کو تبلیغ کریں، کس طرح انہیں سکھائیں. ایک مرتبہ میری ٹیچر نے کہا، نام ان کا خدیجہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم سب بنا وقت کی نماز پڑھتے ہیں، کوئی وقت نہیں تھا نماز کا. اب ہم سب عورتوں نے باقاعدہ طور پر نہر کے پاس وضو کیا، اور وہ جو عورتیں تھیں جو غیر مذہب کی تھیں وہ ہمیں دیکھ رہی تھی. ہم نے وضو کیا، وضو کے بعد ہم سب نے وہاں کھڑے ہو کر باجماعت نماز پڑھی. اذان ہوئی، اقامہ ہوئی، نماز پڑھے، نماز کے الفاظ ہم نے ادا کیے. تو اس میں سے ایک بڑی عمر کی عورت تھی، وہ ہمارے پاس آئی، اور جو ہمارے ساتھ ٹرانسلیٹر گئی تھی اس نے ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ جو تم لوگ ایکسرسائز کر رہے ہو، یہ جو تم اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، یہ کیا چیز ہے. تو ہم نے اسے کہا کہ یہ کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، یہ ہم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے کہا ہم نے تو کبھی ایسی عبادت نہیں دیکھی کہ جس میں کبھی تم لوگ پیروں کے آگے جھکتے ہو، کبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہو، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہو. تو ہم نے کہا کہ ایک بار کر کے دیکھو، تمہیں بڑا لطف آئے گا. اس کے بعد ہمارے جو عالم تھے انہوں نے بآواز بلند اذان پڑھی. اذان میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر گھر میں روزانہ 5 سے 6 ٹائم اذان چلائی جائے، پڑھی جائے، تو گھر میں سے تمام کی تمام بری چیزیں چلی جاتی ہیں. ایک نور سا گھر کے اندر آ جاتا ہے، اور صرف نور ہی نہیں آتا ہے، پروردگار عالم ایک فرشتے کو بھی معمور کر دیتا ہے. اور جن لوگوں کو یہ گمان ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی آسیب ہے، کوئی جادو ہے، یا کسی نے آپ کے اوپر کوئی دوا کر دی ہے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، 102 نمبر کی آیت کو، 102 نمبر کی آیت کو تلاوت کرو، لیکن تلاوت کرنے سے پہلے ایک بار اللہ کی حمد و ثنا جو اس کی اذان ہے وہ لگا لیں. یعنی پہلے آپ اذان لگائیں، اذان کے بعد آپ سورہ بقرہ 102 کی آیت کو پڑھیں یا لگا لیں، اور اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اگر کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے، کوئی وسوسہ ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ آپ کے گھر سے، آپ کی روح سے، آپ کے جسم سے الگ ہو جائے گی. اور ہر روز یہ کیا کریں. تب جب ہمارے استاد نے بآواز بلند آواز میں اذان پڑھی اور قرآن کی تلاوت کی، تو یقین جانیے کہ وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے، خواتین میں اسپیشلی، مرد تو بہت سارے فاسق تھے وہاں پر، لیکن جو عورتیں تھیں، بہت زیادہ عورتوں نے کہا کہ ہمیں کپڑے دو، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ اتنے سالوں سے ہم اپنے آپ کو اس حالت میں رکھے ہوئے. تو یہ جو نماز جو بظاہر نظر آتا ہے کہ بس ہم ایک اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، اس کے اندر بڑی طاقت ہے. کوئی دور سے اگر دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ ہم کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اٹھک بیٹھک کے اندر بہت ساری نعمتوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز میں خشوع قلب رکھو، اور خشوع قلب کے لیے ضروری ہے، یعنی دل سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا مخرج صحیح ہونا چاہیے.
اور اس کے لیے جو سب سے پہلی سورہ ہے سورہ الحمد، اس کی تلاوت آپ کو پوری طرح آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ سورہ الحمد پڑھتے ہیں لیکن ضالین اور ضالین پڑھتے ہیں۔ اگر ایک چیز آپ اچھے سے پڑھیں گے ہی نہیں، اس کی صحیح ادائیگی نہیں کریں گے، تو اس کے اثرات کو کیسے معلوم کر سکیں گے؟ اگزامپل، میرا نمبر ہے 235671 اور لوگ 71 کی جگہ کوئی اور نمبر ڈائل کر دیں، تو کیا میں آپ کو ملوں گی فون پر؟ میں نہیں ملوں گی۔ تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ جس طرح میں نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا ہے، جس مخرج میں نے قرآن پڑھنے کے لیے کہا ہے، اگر آپ اسی مخرج میں پڑھیں گے تب اس الفاظ کی تاثیر آپ کی روح کے اندر اترے گی۔ اور روح کے اندر تاثیر کو اتارنے کے لیے جو پہلا ذریعہ رب کائنات نے دیا ہے وہ صلاۃ، نماز کو دیا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے ہی ہم اپنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ نماز کو پڑھا بھی جاتا ہے اور اس کے اوپر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ 3-4 چیزیں ہیں جو کہی جاتی ہیں کہ پڑھتے ہیں ہم، جس میں ایک نماز بھی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج پڑھنے گئے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو حج فزیکل ہے، جسمانی مشقت ہے۔ آپ خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں، صفا و مروہ پہ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی فزیکل ہے، مینا میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی فزیکل ہے، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، وہاں پر بھی فزیکل ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں حج پڑھنے گیا ہوں، تو حج پڑھا نہیں جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے۔ فزیکل کام ہے، جسمانی مشقت ہے، جسم سے کام کر رہے ہیں۔ کوئی شخص کہے میں جہاد پڑھتا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہوگا کہ جہاد پڑھتے ہیں؟ جہاد پڑھی تو نہیں جاتی ہے، جہاد کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز کی بھی جاتی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ نے نماز کو بلند مرتبہ دیا ہے، کہا نماز دین کا ستون ہے۔ جب قبر میں جاؤ گے تو پہلا سوال تم سے تمہاری نماز کا کیا جائے گا۔ اور کون سی نماز اللہ کے نزدیک بہترین ہے؟ جس کا مخرج اچھا ہے، جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اور صحیح مخرج سے جانتا ہے، اور دوسری چیز جو قلب کے اندر سے پڑھی جائے نماز۔ جب قلب سے پڑھیں گے تب آپ کا رب آپ کے قریب آئے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز آپ کو 3 طرح کی چیزوں سے نجات دیتی ہے، 3 بری چیزوں سے آپ کو بچا لیتی ہے، 3 طرح کی تکلیفوں سے آپ کو بچا لیتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہوگا، جو اول وقت نماز پڑھے گا۔ کچھ بچے کچھ بچیاں نماز پڑھتے ہیں لیکن اول وقت نہیں پڑھتے ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا دور کر دیتے ہیں۔ اول وقت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے پہلی فضیلت بچوں یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے اول وقت تو تمام اولیاء، تمام اوصیاء، تمام امام آپ کے پیچھے آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جتنی دیر آپ کرتے جاتے ہیں آپ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو سب سے بڑا ثواب ہے۔ دوسرا، یہ آپ کو شیطانی وسوسوں سے، شیطان کی گرفت سے بچاتی ہے۔ جو لوگ نماز خلوص سے پڑھتے ہیں، صحیح مخرج سے پڑھتے ہیں، رب کائنات کہتا ہے کہ میں ان کو شیطان کے وسوسوں سے دور کر دیتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری شہرت کے قریب شیطان موجود ہے۔ ہم وضو کرتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا ہاتھ کٹ جائے، اس میں سے خون نکلے، تو ہم فوراً نجس ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے خدا سے وعدہ لیا تھا کہ میں انسان کے خون میں رہوں گا، اس لیے خون نجس ہے، کیونکہ اس میں شیطان موجود ہے۔ کہتے ہیں ماتم کرو، یہاں تو ایسا ماتم نہیں ہوتا ہے، لیکن انڈیا، پاکستان اور دوسری جگہوں پر اتنی ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کر دیتے ہیں۔
اتنا خون نکل رہا ہوتا ہے. ماتمی امام حسین نے بننے کو نہیں کہا ہے. امام حسین نے نماز کے لیے جان دی تھی، ماتم کے لیے جان نہیں دی تھی. کہا ماتم کرو، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آئے تو اس ماتم کو روک کر اپنے رب کے حضور حاضری دو. یعنی قیمت نماز کی ہے. حسین نے کربلا میں بھی نماز پڑھی تھی. تو ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے. اب کیا فرماتا ہے کہ شیطان تم سے دور ہو جاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، اور بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص اپنی عبادت گاہ کی طرف جا رہا ہے. اس نے دیکھا کہ بارش کا پانی ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہوا اس پانی میں سے نکل کر آگے بڑھا. اب کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے پانی میں پیر رکھا تو کسی نے ایک بڑا سا پتھر اس پانی کے اندر ڈال دیا. چونکہ وہ پانی نجس تھا تو میرے کپڑے خراب ہو گئے. اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے اور اسے جلدی ہے. وہ فوراً واپس پلٹ جاتا ہے اور جا کر خود کو پاک و صاف اور طہارت کر کے واپس نکلتا ہے. دوسری بار بھی کوئی ایسا ہی کرتا ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. وہ واپس جاتا ہے. اب بالکل ذرا سا وقت رہ گیا ہے. اچھا، جب پہلی بار اس نے ایسا کیا تو اللہ نے کہا کہ میں اپنی بے شمار نعمتیں اور اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. اس کے بعد دوسری بار جب اس کے کپڑے گندے ہوئے اور اس نے پختہ ارادہ کیا کہ نہیں میں نماز پڑھوں گا، تب اللہ نے کہا کہ اس کے شہر میں، اس کے محلے میں جو لوگ رہتے ہیں میں ان کے گناہوں کو بخشتا ہوں اس کی اس محنت پر. اور تیسری بار جب اس کے کپڑوں پر ایسا ہی ہوا اور وہ گھر گیا اور واپس پلٹا تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اس ملک کے جتنے لوگ ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا. اب شیطان نے سوچا کہ چوتھی بار اگر میں نے ایسا کیا تو پوری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی اور میں کسی کو بھی راہ راست سے بھٹکا نہیں سکوں گا. سمجھانا میں آپ کو یہاں پر یہ چاہ رہی تھی کہ نماز کے لیے آپ کا پختہ ارادہ ہونا چاہیے. جب اذان آئے تو آپ سب کام چھوڑ دیجئے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے مصلی پر آ جائیے. یقین جانیے کہ جو کام آپ نے چھوڑ دیے ہیں، اگر بچے کو ہوم ورک کروا رہے ہیں وہ چھوڑ دیا ہے، اگر شوہر سے کوئی بات کر رہے ہیں اسے وہیں پر توڑ دی ہے بات کو، گھر کا کوئی کام کاج کر رہے ہیں، بزنس کا کوئی کام کاج کر رہے ہیں، اپنی کوئی بہت امپورٹنٹ میٹنگ ڈسکس کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے رب کے لیے اس کو وہاں پر توڑ دیں گے، قطع کر دیں گے، تو یقین جانیے کہ آپ جو کام چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کے من میں یہ خیال آئے کہ میرا یہ ادھورا رہ جائے گا، پروردگار عالم آپ کے اس کام کو معجزتاً اچھا کر دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یعنی معجزتاً آپ کے اندر اتنی پاور آ جائے گی، اتنی پاور آ جائے گی کہ آپ کی نماز، وہ 2 رکعت نماز، فجر کی 2 رکعت نماز، ظہر کی 4 رکعت نماز، عصر کی 4 رکعت نماز، مغرب کی 3 رکعت نماز، عشاء کی 4 رکعت نماز، اگر آپ نے صرف تھوڑا سا وقت اپنے رب کو اس کی مرضی کے ٹائم پر دے دیا تو ہر زندگی کے کارنامے آپ انجام دے سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے بیچ میں آپ کے کام کو خراب نہیں کرے گی. اللہ اس کام میں برکت دے دیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں رسول خدا کہ نماز پڑھنے سے عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. عاجزی اور انکساری کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے. جب اللہ کی وحی ان کے اوپر نازل ہوتی تھی تو پتہ چل گیا تھا لوگوں کو کہ یہ پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے اپنے حواریوں کو بلایا جو ان کے صحابی تھے اور کہا سب بیٹھ جاؤ. بیٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ نے ایک پانی کا ڈول لیا
اور اس ڈول میں سے پانی نکال کر تمام کے تمام جو ان کے صحابہ تھے ان کے پیر دھونا شروع کر دیے۔ اب لوگ ہچکچانا شروع ہو گئے کہ اتنے بڑے پیغمبر ہمارے پیروں کو دھو رہے۔ تو انہوں نے کہا موسیٰ ہمیں آپ کے پیر دھونے چاہیے، آپ ہمارے پیر دھو رہے ہیں؟ تو کہا میرا رب یہ سکھاتا ہے کہ جتنا علم بڑھاتے جاؤ گے، جتنے میرے قریب ہوتے جاؤ گے، جتنی میری عبادت کرتے جاؤ گے، تمہارے اندر سے غرور ختم ہوتا چلا جائے گا، عاجز و انکساری تمہارے اندر آتی چلی جائے گی۔ یعنی عبادت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کے اندر سے یہ جو شیطانی چیزیں ہیں، غرور ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا ہے، لوگوں سے برتر سمجھنا ہے، اسے نکال دیتا ہے۔ اور مغرور کی عبادت پروردگار عالم قبول نہیں کرتا، مغرور کی نماز پروردگار عالم قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے تو قرآن میں کہہ رہا ہے اقرا، سیکھو، کیونکہ جب تک سیکھو گے نہیں صحیح دین کو، صحیح عبادت کو نہیں پہچان سکو گے۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ہم مسلمانوں، ہم شیعوں کا یہ فرض ہے کہ ہر روز علم حاصل کریں تاکہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب جمعہ آتا ہے اور شب جمعہ ہوتی ہے تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج میں جس کے مسائل پیش کر رہی ہوں اس کے مسائل شب جمعہ پڑھنے میں بڑی فضیلت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شب جمعہ ہو تو حضرت علی اکبر کے مسائل کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ امام حسین کو علی اکبر کے مسائل پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر گریہ کرنے والا بہت پسند ہے۔ ایک مرتبہ ایک قافلہ، دیہاتی قافلہ، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں گیا اور وہاں پر انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا زیارت پر جانے کے لیے۔ زیارت پر گئے، امام حسین کے روضے پر گئے اور وہاں جا کر خوب گریہ کیا، خوب روئے۔ پہلی بار گئے تھے زیارت کے لیے۔ جب انسان پہلی بار زیارت کے لیے جاتا ہے تو ایک بہت ہی عجیب سی محبت ہوتی ہے۔ میں جب پہلی بار خانہ کعبہ گئی تو مجھے دیکھتے ہی اتنا خوف آنے لگا اس خانہ کعبہ کو، ایسی ہیبت طاری ہو گئی۔ ایک بڑے سے بلیک کلر کے کپڑے میں کوئی چیز تھی جو محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جب پہلی بار حسین کے دربار گئے، حسین کے زیارت کے لیے گئے تو وہاں خوب روئے، خوب گریہ کیا۔ پھر ان کے پاس ایک ذاکر تھا، ایک پڑھنے والا تھا مجلس، اس کو کہا کہ ہمیں کچھ مصائب سنا دو۔ اس ذاکر نے کہا کہ کس کے مصائب سناؤ؟ کہا کسی کے بھی سنا دو۔ کہا مجھے اس وقت مولا علی اکبر کے مصائب یاد ہیں، اب شب جمعہ ہے، مولا کا حرم ہے اور علی اکبر کے مصائب ہیں۔ اس ذاکر نے مصائب پڑھے، لوگوں نے گریہ کیا اور گریہ کرنے کے بعد مسافر خانے میں جا کر سو گئے۔ ایک مرتبہ سب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ سید الشہداء امام حسین سب کے خواب میں آئے ہیں اور بہت گریہ کر رہے ہیں۔ سب نے خواب میں ہی آنکھ کھول دی اور کہا مولا آپ نے کیوں تکلیف کی، ہمیں بلا لیا ہوتا، اور کس بات پر اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ مولا حسین نے کہا کہ میں تم سب سے ملنے آیا ہوں۔ کہا مولا کیوں آئے ہیں؟ کہا جو بھی زائر آتا ہے میری زیارت کے لیے میں اسے ملنے آتا ہوں، آپ میں سے جو بھی خوش نصیب مولا کی زیارت پہ گیا ہے مولا ضرور اس سے ملنے آئے ہوں گے، اور جو نہیں جا سکے ہیں، میں بھی نہیں جا سکی ہوں، تو میں دعا کروں گی کہ مولا ضرور مجھ سے بھی ملنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ جو بھی زائر آتا ہے میں اس سے ضرور ملنے کے لیے آتا ہوں، اس لیے تم سب سے ملنے آیا ہوں۔ اور کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ تم جس گاؤں سے آئے ہو نا وہاں پر ایک امام بارگاہ ہے، وہاں پر میرا ایک خادم ہے جو لوگوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کر رکھتا ہے، اس سے کہنا کہ حسین اس سے بہت محبت کرتا ہے اور میرا اسے سلام دینا۔
اس کے بعد میرے مولا نے کہا ایک اور وجہ بھی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا بتائیں تیسری وجہ کیا ہے؟ اب لوگوں نے دیکھا کہ حسین بول نہیں پا رہے تھے، اتنا گریا کر رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکل رہے تھے کہ ریشہ مبارک بھر گیا تھا۔ لوگوں نے کہا مولا اتنا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کون سی بات ہے جو آپ کو اتنی تکلیف پہنچا رہی ہے؟ تو مولا نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ شب جمعہ ہو، میرا حرم ہو تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا مولا ہم نے تو سنا ہے کہ آپ علی اکبر کو بہت چاہتے تھے۔ کہا ہاں میں بہت چاہتا ہوں۔ کہا کہ ہم نے تو علماء سے سنا ہے کہ علی اکبر کے مصائب شب جمعہ پڑھنے سے بہت فضیلت ہوتی ہے۔ کہا شب جمعہ پڑھا کرو مگر میرے حرم میں نہ پڑھا کرو۔ کہا کیوں نہ پڑھا کرے؟ کہا جب سے تم نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں، ہر شب جمعہ زہرا فاطمہ میری زیارت کے لیے آتی ہے۔ جب سے انہوں نے تمہارے اس عالم کو، اس ذاکر کو علی اکبر کے مصائب سنتے ہوئے سنا ہے، تب سے روئی جا رہی ہے، بار بار روتی ہے، اتنا روتی ہے کہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو ایک ہی بات کہتی ہے، اے حسین جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا، ایک بوڑھے باپ نے لاشا کیسے اٹھایا تھا۔ میں کہوں گی بی بی وہ وقت مصیبت تھی، غربت حسین تھی، تیرا پیاسا بیٹا اپنے جوان بیٹے کا لاشا اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے میں لیلا کے پاس لایا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر امام حسین کے پاس آئے، آ کر کہتے ہیں بابا مجھے جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے، میں آپ پر خود کو قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے اکبر کی طرف دیکھا، شبیہ رسول تھے، باہوں میں باہیں ڈالی، سینے سے سینے کو لگایا، بہت پیار کیا، پھر کہا اکبر میں نے تمہیں اجازت دی مگر باقی لوگوں سے بھی تو اجازت لے لو، ان ہستیوں سے تو اجازت لے لو جنہوں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر ماں کے پاس گئے، دیکھا ام لیلا ایک کمرے کے کونے میں مصلی بچھا کر بیٹھی ہے، دعا مانگ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے میرے رب کعبہ میرے علی اکبر کی حفاظت کرنا۔ ماؤں کو بہت شوق ہوتا ہے، ماؤں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے جوان بیٹے کی نظر اتارنے کا۔ ایک مرتبہ جب جناب علی اکبر کا نیزہ پر سر تھا اور حلب کے مقام پر پہنچے تو ایک عیسائی عورت جناب علی اکبر کے چہرے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ لیلا بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، ماں سے برداشت نہ ہوا، محسوس کیا کہ میرے بیٹے پر نظر لگا دے گی، میں کہوں گی بی بی شہید ہوئے بیٹے پر نوکے نیزہ کے رکھے ہوئے سر پر نظر نہیں لگتی ہے۔ ایک مرتبہ بی بی لیلا سے رہا نہ گیا، بی بی نے کہا اے بی بی تو میرے بیٹے کو اس طرح گھور گھور کے کیوں دیکھتی ہے؟ تو بی بی نے کہا، اس عیسائی بی بی نے کہا میں تو اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہی ہوں، اے میرے پالنے والے یہ اتنا حسین نوجوان ہے، اس کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے حسین سے اجازت لی، اس کے بعد
بعد ماں کے پاس آئے، ماں سے کہا ماں مجھے اجازت چاہیے، میں بابا پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ماں نے منع نہیں کیا، مگر جانتے ہی کیا جملے کہے؟ کہا علی اکبر ہم پردیس میں ہیں، تم جوان ہو، دشمنوں کا نرغہ ہے، میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ۔ علی اکبر سمجھ گئے، ماں کے دل کو سمجھ گئے، کہنے لگے ماں اب میں تجھ سے اجازت نہیں مانگوں گا، مگر اتنا بتا دے کہ حشر کے روز جب میری دادی فاطمہ الزہرا آئیں گی اور کہیں گی کہ اے لیلا میرا حسین تو مارا گیا، میرے حسین کو تو قتل کر دیا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک دیا، تیرے علی اکبر کا مقام زیادہ تھا یا میرے حسین کا؟ یہ جملے سننے تھے۔ لیلا نے کہا اجازت ہے، میں اپنے لخت جگر کو شہید ہونے کی اجازت دیتی ہوں۔ اب علی اکبر خیمے سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد زینب کے پاس گئے، زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ پھوپھی نے کہا میں نے تو آس لگائی تھی کہ علی اکبر کے سر پر صحرا دیکھوں گی، ایک ماں کیسے مقتل میں بھیج سکتی ہے؟ اے علی اکبر پھوپھی تجھے بھیجنے پر راضی نہیں ہے، کہا حسین پر شہید ہونا ہے۔ پھوپھی نے بہت پیار کیا، اجازت دے دی۔ اب ایک خیمے میں آتے ہیں، یہ سب سے آخری خیمہ ہے، یہ بالکل دور ہے خیمہ۔ اس خیمے میں ایک بیمار بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ علی اکبر اس خیمے میں آئے، بھائی کے بازو میں بیٹھ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، ہاتھ کا بوسہ کرتے کرتے پیشانی پر پہنچے، اب رو رہے تھے، ایک آنسو سید الساجدین کے رخسار پر گرا، ان کی آنکھ کھل گئی، بے ہوشی میں تھے، ہوش آ گیا۔ کہا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آئے ہیں کہ تم گریا کر رہے ہو؟ جانتے ہیں علی اکبر نے کیا کہا بھیا میرے بابا غریب ہو گئے ہیں، میرے بابا کا کوئی سہارا نہیں بچا، میں بابا پر شہید ہونے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت لینے آیا ہوں۔ سید الساجدین نے کہا کاش کہ بابا مجھے بھی جانے کی اجازت دے دیتے۔ ایک مرتبہ ساری ہستیوں سے اجازت لے لی۔ اب حسین نے دیکھا کہ بیویاں اکبر کو باہر نہیں آنے دے رہی ہیں، جیسے ہی پردہ اٹھتا ہے بیویاں ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ لیتی ہیں، کبھی کلثوم روکتی ہے، کبھی لیلا روکتی ہے، کبھی رباب روکتی ہے، کبھی زینب پکڑ لیتی ہے۔ حسین نے دیکھا، خیمے کے اندر گئے، بازو سے اکبر کو پکڑا، باہر لے کر آئے اور کہا کہ میری بھی کچھ خواہش ہے۔ ارے باپ اولاد کو بہت پیار کرتا ہے اور بیٹا علی اکبر
سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک آواز آئی بابا آہستہ، برچی کا پھل رہ گیا ہے۔ مولا نے ہاتھ رکھا، کہا بھی نکال دیتا ہوں۔ حسین نے برچی کے پھل پر ہاتھ رکھا، کوفے کی طرف، نجف کی طرف رخ کیا، کہا بابا میری مدد کو آئیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ایک اور واسطہ، ایک چھوٹا سا واسطہ، جب علی اکبر کا لاشا لے کر حسین خیمے میں آئے نا، ساری بیویاں آ گئیں۔ جناب فضہ سے حسین نے کہا جاؤ ذرا لیلا کو بلا کے لے کے آؤ۔ جب حسین نے تیار کر کے علی اکبر کو بھیجا تھا نا، تو لیلا خیمے کے پردے کے پاس کھڑی تھی۔ اس وقت حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا تھا کہ اندر جاؤ، میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، تم اپنے بیٹے کے حق میں جا کر دعا مانگو۔ جانتے ہیں لیلا اس وقت سے لے کر اس وقت تک مصلی پر بیٹھی رہی جبکہ علی اکبر کا لاشا خیمے میں آ چکا تھا۔ فضہ نے جا کر دیکھا، ایک کمرے کے کونے میں، ایک خیمے کے کونے میں مصلی بچھا ہے، ایک بیوی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے ابراہیم کو اسماعیل سے ملانے والے، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ فضہ کہتی ہے کہ جب میں نے ان کو کہا نا کہ اگر آخری ودا کر لیں، تو لیلا اپنے ہوش میں نہیں تھی، کھڑی ہو کر کبھی ایک کنارے گرتی تھی، کبھی دوسری کنارے گرتی تھی۔ میں واسطہ دیتی ہوں اپنے رب کو، پروردگار عالم، لیلا کی اس قربانی کو، لیلا کے جوان علی اکبر کی قربانی کو اور اس کی عزاداری کو مولا قبول فرما لے۔ مولا ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ مولا تجھے واسطہ دیتے ہیں علی اکبر کی جوانی کا، ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ماتم حسین